بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کسی ایک کے پلے میں پڑ گئی تو سمجھ لو میری کامیابی کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ دلیل مانگتا ہے۔ عقیدہ دعویٰ ہوتا ہے اور اس کو ماننے والے کے پاس اس کی دلیلیں موجود ہوتی ہیں۔ نظام الدین اولیاء درس دیتے ہیں، روزانہ میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، لوگ بھی بیٹھے ہوئے آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ باہر دروازہ جو ہے اس میں سے باہر نظام الدین دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کے ضمن میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں بات۔ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، تک 3 یا 7 دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہوا، آپ کھڑے کیوں ہو رہے ہیں، بار بار کھڑے ہو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، پھر ہاتھ بھی باندھ رہے ہیں۔ سارے لوگوں کی جیسے آپ بیٹھے ہیں، ادھر منہ تھا نظام الدین اولیاء کا، ادھر تھا دروازے کی طرف، بیرونی دروازے کی طرف۔ نظام الدین کہتے ہیں کہ ایک کتا آتا ہے، کتا وہ ادھر سے ادھر کو گزر جاتا ہے، پھر ادھر سے ادھر کو گزرتا ہے۔ جب کتا گزرتا ہے تو میں اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کتے کا کیا مقصد، آپ کا کھڑا ہونے کا کیا مقصد؟ کتا آتا ہے، کتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس جیسا کتا، جیسی شکل اس کتے کی ہے، ایسا کتا میں نے اپنے بابا صاحب بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کے لنگر خانے میں دیکھا ہوا ہے، بالکل اسی کی شکل جیسا وہ کتا ہے۔ تو اس کتے کی شکل کی نسبت کے ساتھ اس کی نسبت ہے، اس جیسی شکل رکھتا ہے، اس لیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں ادب کے کہ یہ میرے پیر و مرشد کے کتے جیسا کتا ہے۔ پیر و مرشد کا کتا نہیں، کتے کے جیسی شکل کا کتا ہے، اس لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس لیے ان لوگوں کو اللہ پاک مقام کیا دیتا ہے، لہم البشریٰ، ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ پھر اللہ انہیں کہتا ہے کہ فرید فرید کے نعرے لگاؤ، پھر اللہ کہتا ہے کہ داتا داتا کے نعرے لگاؤ، پھر اللہ کہتا ہے کہ سلطان العارفین کے نعرے لگانے شروع کر دو۔ نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عرس پہ آؤ، نہیں، محبت والے اڑ کر کے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ اور میری سبحان اللہ آپ سے استدعا ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا علم ضرور دو۔ یہ حدیث رسول ہے، وہ یہ ہے کہ تلاوت القرآن، جیسے قاری صاحب نے ماشاءاللہ شروع کیا ہوا ہے، تلاوت القرآن سکھاؤ۔ خدا کی قسم بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے ان کو قرآن ہی نہیں پڑھنا، ریٹائرڈ آفیسرز ہو چکے بابائی کے مریدوں میں تو ان کی قدموں کی خاک ہوں نا جی، وہ نسبت ان کی میرے ساتھ ہے۔ اور مینوں بھی پیر جی کہہ لیں دے، بڑے بڑے انہوں نے بابائی دے گاں اولاد چوں بڑے بڑے آفیسر لوگ، وہ بھی آ کے ہاتھ چومتے ہیں۔ یہ میرے پیر و مرشد کی نظر رحمت ہے۔ تو میں جب پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں سورہ یاسین دا پہلا رکوع آندا اور کوئی ککھ بھی نہیں، وہ بھی تب کا ہے جب بچپن میں مسجد میں پڑھا تھا۔ الحمد شریف اس لیے آتی ہے کہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے اپنی اولاد کو تلاوت القرآن، یہ حدیث رسول ہے۔ پھر محبت اہل بیت سکھاؤ۔ پھر سرکار نے فرمایا محبت رسول سکھاؤ۔ یہ نہیں کہا سرکار نے میری محبت رسول، ہمارے رسول آقا دو جہاں ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ بھی روزانہ میں اپنے بچوں کو سکھاؤ گے، سناؤ گے تو چند حدیثیں تو پلوں میں پڑیں گی نا جی، تو پھر کسی بات کی یہ ضرورت باقی نہیں بچے گی کہ ختم کہاں لکھا ہوا ہے اور یہ جلوس نکالنا کہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ عرش اولا پہ لکھا ہوا ہے۔ جب ہم حدیثیں سنائیں گے نا جی تو پھر بچوں کو یہ باقی گنجائش ہی نہیں رہے کہ عرش اولا کو سجایا گیا۔
عرش اولا سے لے کر کے آخری عرش تک سجایا گیا. پھر ان کے درمیان میں جو جتنی بھی 500 سال کی مسافتیں ہیں ان کو سجایا گیا. پھر زمین کو معطر کیا گیا. پھر جنتوں کو سجایا گیا. آقا جہاں جہاں بھی گئے فرشتوں نے وہاں پہ سبحان اللہ زعفران کی گھاس لگا دی گئی جنت میں، جو میں نے پڑھا ہے. تو آقا کے آنے پہ اتنا اہتمام فرشتے کر رہے ہیں. ہم انسان فرشتوں سے افضل ہیں، ہم کیوں نہ کریں کہ آقا کے آنے پہ. یار اپنے بچوں کی تو سبھی لوگ مناتے ہیں، وہ جو ہے برتھ ڈے جو ہے سالانہ، برسیاں بھی مناتے ہیں، برسی بھی سارے ہی مناتے ہیں. جب کوئی بڑا فوت ہو جاتا ہے حکومت کا تو سارے لوگ اس کے گھر میں فاتحہ کے لیے بھی جاتے ہیں. نہ جایا کریں. کیوں جاتے ہیں؟ نہیں جانا چاہیے، بدعت ہے. تو پھر کیوں جاتے ہیں؟ یہ ملازمت کا پھر ڈر ہوتا ہے نا. اس ملازمت سے ڈرتے ہیں کہ بڑا جنرل کرنل کہے گا تو کیوں نہیں فاتحہ کے لیے گیا، تو کیوں نہیں شہید کو کندھا دینے کے لیے گیا. تو جو آقا نے فرمایا ہوا ہے، جو آقا نے اللہ کا پیغام دیا ہوا ہے کہ شہید مرتا ہی نہیں ہے، شہید کو موت ہے ہی نہیں. تم گمان بھی نہیں کر سکتے. یہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی. پورے ایمان کے ساتھ بتاؤ گمان آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ گمان آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آتا ہے کہ کھاتے کیسے ہیں، پیتے کیسے ہیں. ہمارے سامنے شہید ہوا ہے. ہمارے فوجی شہید نہیں ہوتے روزانہ میں؟ نہیں، صرف اور صرف حکم ماننا پڑے گا. جو اللہ نے کہا ہے وہ حکم ہے، جو رسول اللہ نے بتایا ہے وہ حکم ہے، جو اہل بیت اور اولیاء کرام کے احکامات ہیں وہ ہمارے لیے حکم ہے. ہمیں یہ عدل ڈھونڈنا ہی نہیں ہے کہ اے دل اس ذوالخویسرہ کی طرح ڈھونڈتا پھرے کہ انصاف نہیں ہو رہا. اللہ سے ڈرو، اتق اللہ. اللہ سے ڈرے ہیں تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. اللہ سے ڈرے ہیں تو محبت اہل بیت ہمارے سینے میں ہے. اللہ سے ڈرے ہیں تو صحابہ پاک کو سلیوٹ ہے. اللہ سے ڈرے ہیں تو اولیاء کے دروں کی خاک کو چاند رہے ہیں کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ مل جائے. جب ایک ذرہ بھی کسی کو مل جاتا ہے تو پھر اس مرید کی طرح خاموش ہو جانا چاہیے. باقی کسی بات کی گنجائش نہیں رہتی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے تاکہ